الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و معزز طلباء عوام اہل سنت، اس وقت اشاعت التوحید و سنہ کی طرف سے ناسبیت اور دفاع یزید کی سب سے اونچی آواز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کی ہے۔ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کو کی تقریر نہ میں نے زیادہ سنی ہے اور نہ ان کی کتب کا میں نے مطالعہ زیادہ کیا ہے، البتہ جتنا کیا ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کے پاس علم تو شاید کچھ نہ ہو، البتہ مغالطہ دہی، دھڑلے سے غلط بیانی اور خود سے ایک مفروضہ قائم کر کے اسے عوام کے سامنے ایسے پیش کرنا کہ گویا یہ ابھی وہی ہوئی ہے آسمان سے، یہ ان کی خصوصی صفات میں سے۔ وہ میں جھوٹ بولوں یا غلط بیانی کہوں کیا کہوں، وہ جھوٹ بھی اس دھڑلے اور اس اعتماد سے کہتے ہیں کہ اچھا خاصا آدمی بھی مجبور ہو جاتا ہے دوبارہ تحقیق کرنے کا کہ آیا واقعتاً یہ بات سچ کہہ رہے کہ نہیں۔ ان کا دوسرا خاصہ اہل بیت کی دشمنی ہے، خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مخالفین کے سخت دشمن ہیں، صحابہ کی گستاخ ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پر الگ مستقل درس دوں گا، اور جہاں تک ان کی جھوٹ ہے تو صرف اس کتاب کے انہوں نے جو عرض مصنف، ان کا جو کتاب ہے یزید کے دفاع میں، اس میں عرض مصنف میں انہوں نے قریباً 20 کے قریب جھوٹ بولے، تو پوری کتاب کا اندازہ تو آپ لگائیں۔ بہرحال انہوں نے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر کے نام سے کتاب لکھی، اور یہی ان کا سب سے خاص موضوع ہے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میرا مرغوب فی موضوع ہے یزید کا دفاع اور واقعہ کربلا کو متنازع بنانا، اور لوگ کے دلوں میں امام حسین کے بارے میں شکوک و شبہات اور یزید کی محبت بٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندیالی صاحب جو نظریہ یزید کے بارے میں لے کر چل رہے ہیں وہ خود جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے مسلک کے ایک بڑے عالم محمد افضل ضیاء صاحب، ان کی کتاب خس کم جہاں پاک، یہ نغمہ توحید کے ایک عرصے تک مدیر رہے اور عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے بہت قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے ہم مسلک مولانا احمد سید ملتانی صاحب کے خلاف ایک کتاب لکھی خس کم جہاں پاک۔ اس کے اندر انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 37 پر جماعت کے لیٹر پیڈ کے اوپر ایک تحریک پیش کی جس پر پنجاب کی جماعت کے تمام رہنماؤں کے دستخط تھے۔ یہ 13 اگست 1997 کی اس اجلاس کی بات ہے، پنجاب کی شورا کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں جہاں ایک طرف سید ملتانی صاحب کی رکنیت معطل کی گئی، وہاں دوسری بات کیا لکھی گئی، وہ یہ تھی کہ آج کا جو صوبائی اجلاس حضرت مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی اور مولانا عطا اللہ صاحب بندیالوی کی جن کی کتاب واقعہ کربلا سے جماعتی موقف کی خلاف ورزی سامنے آئی ہے، سے درخواست کرتے کہ وہ مقننہ کے آئندہ اجلاس میں اس کی وضاحت کریں اور حضرت الامیر ان سے وضاحت طلب کریں۔ گویا یہ جو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ یزید کو فاسق فاجر کہنے والے اور کربلا کے واقعات کو درست سمجھنے والے اور امام حسین کو دین کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں نکلنے سمجھنے والا، یہ سارے سبائی ہیں جو یزید کو فاسق فاجر کے، اس کی مذمت کر اس کے خلاف بولے، سب فاسق فاجر ہیں، اور حسین دین کی سربلندی کے لیے نہیں نکلے تھے۔ میں چلا حوالے دوں گا، یہ سب سبائی ہیں جو یزید کو فاسق فاجر کہتے ہیں، سب سبائی رافضی ہیں اور سبائیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں۔ آپ کی جماعت کہتی ہے کہ ہم آپ کی اس کتاب سے اتفاق نہیں رکھتے اور اس کتاب پر آپ وضاحت دیں گے۔ اس جو اجلاس کا جو اعلامیہ تھا، اس پر جو دستخط تھے محترم قاضی عصمت اللہ شاہ صاحب جو اس وقت پنجاب کے امیر تھے، مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جو مرکزی ناظم اعلیٰ تھے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب حافظہ اللہ جو اس وقت تعلیم قرآن پنڈی کے محتمم میں۔ اختلاف اپنی جگہ، مجھے بھی اختلاف ہوگا لیکن احترام ہم رکھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بندیالوی صاحب، آپ کی اپنی جماعت آپ سے اتفاق نہیں رکھتی،
اب آپ کہتے ہیں کہ یزید کی مذمت کرنے والے رافضی بولی بولتے، تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ کی جمعیت اشاعت توحید و سنت رافضی بولی بول رہی ہے یا بقول جمعیت اشاعت توحید و سنت کہ آپ ناسبی بولی بول رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات صرف اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ تحریک پیش کرنے والے اس کتاب کے متعلق ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اور بندیالی صاحب اپنی وضاحت کر رہی ہے. یہ مولانا یونس نعمانی صاحب جن کے مسلک کے مناظر تھے، انہوں نے یہ تحریک پیش کی، جنہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر، بندیالی صاحب کی طرف جو گستاخی ہوئی حضرت سلیمان کی، اس پر زبردست قسم کی ان کی مذمت پر بیان جاری کیا. انہوں نے یہ تحریک پیش کی. اور عجیب بات یہ کہ خود بندیالی صاحب اپنے رسالے ضیاء توحید جولائی 2012 کے اندر مولانا یونس نعمانی صاحب کے بارے میں لکھتے کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا. آپ ایک جید عالم دین باصلاحیت مدرس، علم تفسیر پر خصوصی دسترس، مذاہب باطلہ پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ فن مناظرہ کے بیتاج بادشاہ تھے. تو یہ فن مناظرہ کے بیتاج بادشاہ اور ایسا زبردست اور باصلاحیت عالم، انہوں نے یہ تحریک پیش کی کہ آپ کی اس کتاب سے جماعت اتفاق نہیں رکھتی. پھر مزے کی بات یہ کہ مولانا بندیالی صاحب کے اپنے ہم مسلک اشاعت توحید و سنت سے ان کا تعلق ہے، اور ہم مسلک ہی نہیں، ہم وطن، ان کے اپنے سرگودا کے، ان کے محلے کے، ان کے پڑوس کے مولانا علامہ نصیرالدین ضیاء شاہ صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی سوالات بے چین بابت یزید و حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کے علاقے کے اور زبردست قسم کی کتاب لکھی. آج تک بندیالی صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے. جواب تو کیا دیتے، یہ مولانا نصیرالدین ضیاء شاہ صاحب کے سائے سے بھی ڈرتے. ان کا نام سن کر کب کبھی تاری ہو جاتی. چلے ہمارے ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے نظریاتی مخالف ہیں آپ کے، اور ہمارے درمیان حیات اور ممات کا مسئلہ ہے. یہ تو آپ کے اپنے ہم مسلک ہے نا. آج بھی ان کے مقتدیوں کو میں کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ اپنے امام صاحب کو پکڑے بندیالی صاحب کو، اور کہ بھئی آپ کے پڑوس میں ایک اور عالم دین ہے، ہمارے ہم مسلک ہے، اور ہم آپ کے پڑوسی اور آپ کی کتاب لکھے، آئیں ذرا ان کے پاس جا کر یہ مسئلے کو حل کریں. اس وقت آپ بندیالی صاحب کا رنگ دیکھنا کہ اس کا رنگ کیسے بدلتے. وہ زہر کا پیالہ تو پی لیں گے لیکن شاہ صاحب کے پاس جانے کو تیار نہ ہوں گے. تو یہ خود جماعت کی طرف سے یہ زبردست قسم کی کتاب ان کی اس کتاب کے رد میں آئی ہے. دو باتیں ہوں گی. تیسری بات، آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ مولانا بندیالی صاحب، یہ قاضی شمس الدین صاحب، محترم قاضی شمس الدین صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ بڑے حضرات ہم ان کا ادب رکھیں گے. یہ جو بڑے حضرات تھے یہ آج کل کی خطیبوں کی طرح نہیں ہے. پیشاور خطیب جو ہے ان کا علم چھٹانک سے بھی کم ہے اور زبان 10 گز ہے. یہ حضرات سنجیدہ لوگ تھے، مسئلے کو اختلاف کی حد تک اور دلیل کی حد تک رکھتے تھے. مولانا قاضی شمس الدین صاحب یہ استاذ ہیں بندیالی صاحب کے. اچھا، بندیالی صاحب اپنی اس کتاب یہ جو واقع کربلا ہے اس کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں کہ آج ہر 2 رکعت کا ملا پیشاور واعظ ممبر و محراب کے لیے بدنما داغ. یہ خطیبانہ جملے خود واللہ ان پر بالکل صادق آتے ہیں. بہرحال سنی نما شیعہ قاضی و نعمانی، یہ قاضی اور نعمانی پر ذرا غور کرنا. یونس نعمانی صاحب کو تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے خلاف تحریک لانے والے تھے. یہ قاضی کون ہے ابھی میں بتاتا ہوں. قاضی و نعمانی کئی لال کالے شاہ اپنی تقریر و تحریر میں یزید کو کافر، کبھی فاسق و فاجر اور شراب نوش کہہ کر لعنت کی تسبیح پڑھنا کار ثواب سمجھتے ہیں. یہ سب فضول اللہ یعنی باتیں، لیکن بہرحال یہی نکل رہا ہے کہ قاضی اور نعمانی لوگ بھی یزید پر لعنت ملامت کرتے ہیں اور فاسق فاجر سمجھتے ہیں. اب یہ قاضی کون تھے؟ یہ قاضی شمس الدین صاحب جو ان کے استاذ تھے. تاریخ سمجھ نہیں آئی تو آپ کے اپنے استادوں کو تاریخ سمجھ نہیں آئی. یہ یزید کو جو برا بلا کہتے ہیں وہ سبائی پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے، وہ سبائیت کی زبان بول رہے. آپ کے اپنے استاد سبائیت کی زبان بول رہے. قاضی شمس الدین صاحب کی بخاری پر تقریر چھپی ہے الہام الباری، اس کا صفحہ نمبر 191 ہے. وہ حدیث حلقت امتی علی ایدی غلمت کہ میرے امت کی ہلاکت وہ لونڈوں کے ہاتھوں پر ہوگی، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ پر ہوگی. میں نے ماقبل اور درس میں فتح الباری، عمدۃ القاری، مرقات المفاتح، ارشاد الساری کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ابو ہریرہ نے خود اس کا مصداق فرمایا کہ وہ یعنی یزید اس کا مصداق ہے. تو جس کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہلاکت ہو، اس سے بڑا فاسق فاجر ظالم بے دین کون ہو سکتا ہے؟ مولانا قاضی شمس الدین صاحب اس حدیث کا مصداق کس کو قرار دیتے ہیں؟ کَیَزِیدَ وَأَمْثَالِهِ وَمُعَاوِنِیهِ، جیسے یزید جیسے لوگ اور اس کے معاون عبید اللہ بن زیاد اور اس طرح کے لوگ.
یہ لوگ مروان اور یہ لوگ اس حدیث کا مصداق ہے. یہ تو کذب بیانی کر رہا ہے کہ بخاری کے اندر یزید کی منقبت میں اور تعریف میں حدیث ہے. یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ منقبت میں تو کوئی نہیں، الٹا یزید کی مذمت میں حدیث موجود ہے. تو یہ ان کے اپنے استاذ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کے فتووں سے اور اس کی زبان سے اپنے استاد نہ بچے اور جو اپنے استاذ کے مذہب پر نہ ہو تو اس سے کیا کوئی خیر کی امید کی جا سکتی ہے. تیسری بات، دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار پنڈی، ان کے شیخ الحدیث صاحب تھے مولانا بدیع الزمان شاہ صاحب. یہ مولانا بدیع الزمان شاہ صاحب یہ قاضی شمس الدین صاحب کے شاگرد تھے، اور قاضی شمس الدین صاحب کے پاس مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب اور مولانا عامر سید ملتانی صاحب، جب یہ تینوں ہم سبق تھے، ہم درس تھے، تو قاضی صاحب کے درس میں صرف مولانا بدیع الزمان صاحب کو عبارت پڑھنے کی اجازت تھی. یہ ایسے یعنی ان کا اتنا بڑا مقام اور اتنے قابل آدمی تھے، پھر یہ تعلیم القرآن کے شیخ الحدیث بنے. ان کا باقاعدہ پورا مضمون چھپا ہے ماہنامہ ضیاء السنہ کے اندر، یزید نامراد حدیث شریف کی روشنی میں. یزید نامراد حدیث، جس میں لمبا چوڑا بخاری کے اور پھر فتح الباری کے حوالے لے کر آئے کہ یزید فاسق فاجر تھا، اس امت کی ہلاکت میں، اس امت کی بربادی میں شامل تھا. اب آگے چلیے، چوتھا حوالہ میں دوں گا. یہ مولانا حسین علی و بچھرا صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے اور امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کے پیر و مرشد تھے، اور اشاعت التوحید والسنہ کے اندر بھی انہیں بڑا مقام حاصل ہے. انہوں نے ایک تقریر جمع کی اپنے استاد کی، تقریر الجنجوہی علی الصحیحین، بخاری اور مسلم پر اپنے استاد کی تقریر جمع کی. اس میں سے جو مسلم پر کی تقریر ہے اس میں وہ جمع انہوں نے کی، وہ کیا فرماتے، اعلم ان الولایت تشترط له الحریہ والقریشیۃ ولا بد ان یکون، عبارت میں ان نہیں ہے، ولا بد ان یکون مسلما، کہ دیکھو خلافت کے لیے ضروری ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ آزاد ہو، قریشی ہو، اور یہ کہ مسلمان ہو. وان یکون غیر فاسق، اور یہ کہ فاسق فاجر نہ ہو. اچھا اگر فاسق فاجر ہو جائے تو فَإِن تَغْلِبْ أَحَدٌ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدٌ الْإِسْتِمْكَانَ مِنْهُ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فَلَا تُبَايِعُوا مِثْلَ الْحُسَيْنِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ. کہ اگر فاسق فاجر غلبہ حاصل کر لے اور یہ امید ہو کسی کو کہ متمکن نہیں ہو سکتا، غلبہ حاصل کرنے کے بعد اس کی حکومت ٹھہر نہیں سکتی، اور یہ ہے کہ اس کو اتارنے پر اور اس کو معزول کرنے پر ہم قادر ہیں، تو پھر ایسے شخص بیعت نہیں کرے گا جیسے کہ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ تخت پر متمکن زیادہ عرصہ نہیں ہو سکتا اور ہم اسے اتار سکتے. اب فاسقوں کے اندر فاسق فاجر والی کی پہلی مثال انہوں نے یزید کی دی. تو اگر یہ سبائی ہیں تو سب سے پہلے تو نام لے کر نا، جیسے آپ اپنے مخالفین کی ہمارا نام لے کر آپ فتوے لگاتے ہیں، ہمت کریں نام لے کر. جو آپ نے اس کے اندر خطیبانہ باتیں کی ہے کہ یہ فلاں ذاکر تھے، فلاں ذاکر فلاں ذاکر، خطیب آدمی ہے اس کو تو گردان چاہیے. تو یہ جتنے آپ نے ذاکر کی گردانیں کی ہیں، سارے ذاکر کی گردانیں آپ کے بزرگوں اور آپ کے بڑوں اور آپ کے استادوں پر فٹ ہو رہی ہے. اور پھر فرماتے ہیں ولیکن علما بعد قتالہما انہما غیر مستمکنان فلا یقال انہما غیر شہیدان. لیکن انہیں بعد میں پتہ چلا دونوں حضرات کو کہ بھائی وہ خلافت کو نہیں لے سکتے اور یزید کو معزول نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو غیر شہید بھی کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ اپنے ذہن میں تو یہ لوگ واقعات انہیں معزول کر سکتے تھے، اس لیے وہ جہاد پہ نکلے. فإن لم يعلم الاستمکان وجب البیعۃ علی المعروف خوفا من الفتنۃ مثل بیعتہ عبداللہ ابن عمر. اور اگر فتنے کا خوف ہو اور یہ یقین ہو کہ میں طاقت کے زور پر خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتا تو پھر بیعت کرنا ضروری ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر. انہوں نے عبداللہ ابن عمر کی بیعت کو پیش کیا یزید کی توثیق پر، جبکہ مولانا حسین علی و بشرا صاحب اپنے استاذ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ نہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیعت یہ یزید کی توثیق نہیں ہے بلکہ یزید کے فسق و فجور پر مہر تصدیق ہے. اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر کو معلوم تھا کہ یہ ایسا ظالم فاسق فاجر شخص ہے کہ ہم اسے بطور طاقت اتار نہیں سکتے، اور اگر طاقت کا استعمال کریں گے، بیعت توڑیں گے تو مزید فتنہ فساد ہوگا، جیسے ہوا حرہ کا واقعہ ہوا اور امام حسین کو شہید کیا گیا، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا، مدینے پر چڑھائی کی گئی، مکے پر چڑھائی کی، تو یہ تو سب کو ختم کر دے گا. اس لیے فتنے کے خوف سے اور فتنے کو دبانے کے لیے انہوں نے بیعت نہیں توڑی.
تو عبداللہ ابن عمر کا امام حسین کا بیعت نہ کرنا بھی دلیل ہے یزید کے فسق پر، اور عبداللہ ابن عمر کا بیعت نہ توڑنا بھی دلیل ہے اس کے فتنہ گر، اس کے ظالم، فاجر اور بدمعاش ہونے پر۔ تو یہ آپ کے مسلک کے علماء کے میں نے چند حوالے پیش کیے، باقی مستقل آپ کے باطل نظریات، آپ کے اکاذیب اور غلط بیانیوں پر میں مستقل ایک اور 10 ریکارڈ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔